ڈال ہو کے نیچے گرے. جب میں نے کتابوں میں 72 زخم پڑھے نا، ایک بات یاد آ گئی. میرے نبی نے سجدہ کیا تو امام حسین آپ کی کمر پہ آ گئے. تو میرے نبی نے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھا دیا. کہتے ہیں کہ 72 دفعہ پڑھا، لیکن پڑھا سر اٹھا دیا جب حسین نیچے آئے. لگتا ہے کہ کچھ اسی وقت ہی استاد اور شاگرد میں کوئی معاملہ طے ہو گیا. نانا 72 دفعہ آپ نے پڑھا، سر آپ نے اٹھا دیا. نانا کرب و بلا کے اندر 72 زخم کھا کے سر اٹھاؤں گا نہیں، سر کٹا دوں گا. اٹھاؤں گا نہیں، کٹا دوں گا. تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور خدا کی توحید کو بلند کرنے کے لیے سر کٹا دوں گا. امام حسین نے ڈالو کے جب نیچے گرے، ایک دم سے آپ نے نماز کی نیت باندھی تو یزیدیوں نے سمجھا کہ شاید دھوکہ دے رہے ہیں، معافی چاہتے ہیں، ہار مان لی. شمر سے جوشن قریب آئے، 2 آدمی اور قریب آ گئے. او حسین، لگتا ہے کہ اب تیرا معاملہ ٹھیک ہو گیا. بدتمیزی سے گفتگو کی. آپ نے فرمایا کہ کیا بولتے ہو؟ تم بہت زخمی ہو گئے، ابھی یزید کی بیعت کر لو، ہم سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے. آپ نے فرمایا مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دو نا، میں مسافر ہوں، جمعہ تو فرض نہیں ہے، 2 پڑھ لوں، اس کے بعد تم جو چاہے کرنا. کہنے لگے نہیں، ہم آپ کو بڑا انعام دلوائیں گے. امام حسین نے فرمایا ہاں، انعام تم بھی لوگے، انعام ہم بھی لیں گے. تم زمین والا لوگے، ہم آسمان والا لیں گے. تم فرش والا لوگے، ہم عرش والا لیں گے. تم فنا والا لوگے، ہم بقا والا لیں گے. تم یزید سے لوگے، ہم رحمت للعالمین سے لیں گے. انعام تم بھی لوگے، انعام ہم بھی لیں گے. تم کاٹ کے لوگے، ہم کٹا کے لیں گے. ہٹو ہمیں نماز ادا کر لیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے تو کسی نے آواز دی ذرا رک جائیے، کوئی قاصد آیا ہے. تو سفیروں کو اور ایلچیوں کو اور قاصدوں کو نہیں مارا کرتے، بھلے سے وہ جنگ کے بیچ میں آ جائیں، یہ اصول ہوتا تھا. قاصد قریب آیا. قریب جب آیا تو اس سچویشن کو جو نقل کیا گیا ہے وہ زبان ذرا پنجابی حمازت کے ساتھ، لیکن میں ترجمہ کروں گا اپنی سماعت سے گزر کے سمجھ تک پہنچ جائے. آپ جب نماز پڑھنے لگے تو قاصد قریب آیا تو آ کے اس نے ایک خط آپ کی نظر کیا. آپ اس خط کو کھول کے پڑھنے لگے تو آنکھوں میں آنسو ہیں. اس کو کسی پنجابی والے نے بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا ہے، سمجھ فرمائے. امام حسین جب خط کو پڑھنے لگے تو خط میں یہ تھا ترجمہ اس کا، حال ذات رب رسول شاہد، اشک بار نے ارد و سما بابا، جدوں تسی مدینیوں کوچ کیتا، دساں کی ورتی میرے بھا بابا، ننے بال دارونیاں رات پچھلی، جھولا نال خیال جھولا بابا، کدی فاطمہ دادی دی قبر اتے، کدی رونیاں روزے تے جا بابا، نا رب دا جے صد لوگوں لبنے، کرسا خدمت ادب بجا بابا، ننے بال دا کرتا تیار کیتا، ہتھی دیو سایاب پہنا بابا، جدوں ول ہو سی اکبر لے جاسی، تسی گئے ہو آپ فرما بابا. ابا جی آپ اب تو زمین و آسمان رونے لگ گئے ہیں. ابا جی جب آپ روانہ ہوئے تھے آپ نے کہا تھا علی اکبر جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی علی اکبر آ کے لے جائے گا. ابو جی علی اصغر مجھے بڑا یاد آتا ہے، میں خیالوں میں اس کا جھولا جلانے لگ جاتی ہوں. جب آپ کی یاد آتی ہے کبھی نانا کے روزے پہ چلی جاتی ہوں، جا کے آنسو بہاتی ہوں، اور کبھی اماں فاطمہ کی قبر پہ چلی جاتی ہوں. ابا جی خدا کا واسطہ ہے، اب تو رو رو کے آنکھوں سے آنسو چلے گئے. ابا جی اب تو بلا لو، مجھ سے کیا قصور ہو گیا، مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلاتے؟ اگر میں آپ پہ بھار ہوں تو میں وعدہ کرتی ہوں بچوں کے کپڑے میں خود دھو لیا کروں گی، میں پانی بھی بھروں گی اور میں کھانا بھی پکا لیا کروں گی. ابا جی رب کا واسطہ ہے مجھے بلا لیجیے. حضرت امام حسین خط پڑھتے جاتے ہیں تو قاصد سے کہنے لگے میری بیٹی سے اتنا جا کے کہہ دینا بس کہ ہم نے
تو صبر میں اب سب کچھ جو ہے وہ لٹا دیا ہے. جس کے لیے تو نے کرتا تیار کیا ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے, اور جس کی یاد میں روتی ہے اس کی وہ قبر پڑی ہے. مطلب کپڑے دوں تو کس کے دوں؟ اے قاصد, واپس جا کے کہنا میری بیٹی کو تانا مت دینا کہ تیرے ابا نے کچھ نہیں دیا. اگر کپڑے ہوتے تو میں اپنے علی اکبر کو کفن تو دے دیتا, پانی ہوتا تو میں علی اصغر کو دے لیتا, مدینہ ہوتا تو تمہیں گھوڑے اور جوڑے دیتے, تو خوش ہو کے جاتا. میری بیٹی کو تانا نہ دینا. نماز کی نیت آپ نے باندھ لی, نماز پڑھنے لگے. ایک رکعت کہتے ہیں ادا کی. ایک جگہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت کے ہی سجدے میں سر رکھا, شمر نے تلوار کا وار کیا اور سر تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت اتنی تیز آندھی چلی, آسمان سے خون کے قطرے نکلے, پیلسٹائن کے کئی جگہ سے پتھروں کے نیچے سے خون نکلا. ایک جگہ پر پورا مٹکا جو ہے وہ خون سے بھر گیا. ایک عجیب حالت پوری دنیا کی ہوگی. اور ظالموں, تم نے محمد کے لباس کو مار دیا. آج اس کا خطبہ پڑھتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ لاشیں بکھری پڑی ہیں, سر انور دور پڑا ہے. یزیدی آندھی کی وجہ سے واپس چلے گئے. جمعے کی سپہر ہے یہ, تھوڑی دیر کے بعد رات ہو گئی. اب رات ہوئی تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ رات کیسے ہوئی, کیا حال ہوا ہوگا. بس تقریب کو میں آخر مقام تک لے آیا. رات ہوئی, اب کون سنبھالے گا سب؟ بی بی زینب ہی یہی سنبھالیں گے. ایک تلوار کا ٹکڑا ملا, آدھی تلوار ملی, اس کو اٹھا لیا. تلوار کو اٹھا کے لاشوں کو کوشش کرنے لگی کہ دیکھوں, لیکن آندھی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا. واپس پلٹ کے خیمے میں آئی. خیمے میں آ کے دیکھتی ہیں کہ سب پورے تو ہیں. ایک دوسرے تیسرے چوتھے خیمے تک جاتے, کچھ خیمے تو اکھیڑ دیے گئے. اب بچوں کو تلاش کرتی ہیں تو حضرت بی بی سکینہ نہیں ہے. ایک خیمے میں, دوسرے خیمے میں, تیسرے. اب ذرا سوچئے کہ رات کا وقت ہو اور عورت اور بچہ نہ ملے تو کیا عالم ہوگا. حضرت سکینہ جب نہیں ملی تو سکینہ ملیں گی تو کہاں ملیں گی. ظاہر ہے وہ رات کو اپنی ابا کے سینے سے لگ کے سویا کرتی تھی. جہاں ابا کا سینہ ہوگا وہ حضرت سکینہ ہوگی. حضرت زینب نے جب لاشوں کو ڈھونڈا تو حضرت امام حسین کا جسد انور جب ملا تو دیکھا بی بی سکینہ اپنے ابا کے سینے سے لپٹ کے رو رہی ہے. حضرت زینب نے جا کے اٹھایا تو بیٹی نے پھر ایک دم سے کھینچا, نہیں میں نے اپنے ابا کے ساتھ ہی لپٹ کے سویا. تو حضرت زینب کہنے لگی, پھپھی کی جان بیٹی اٹھو. بیٹی رات کے وقت باہر نہیں سویا کرتی. تو بیٹی کہتی ہے, پھپھی جان بیٹی باہر نہیں سوتی تو میں تو چلی جاؤں گی, تو ابو کو بھی بولو نا اندر چلے. اس جملے نے کیا کیا ہوگا. زبردستی جب کھینچا, سینے سے جدا کیا تو حضرت سکینہ نے کیا کہا اپنی پھپھی سے, کہنے لگی پھپھی اماں مجھے ابا کے سینے سے جدا مت کرو, میں 3 کام کرنے کے بعد یہاں سے جاؤں گی, جو مرضی ہو جائے. اس جگہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت ایک مفہوم دیا ہے. حضرت سکینہ جب اپنے ابا کے جسم سے لپٹی تو وہ کیا کہتا ہے, پڑھ بسم اللہ بی بی سکینہ تو ہاتھ لاشے ٹیکے, یعنی بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اپنے ابا کے سینے پہ رکھے تو کہتی ہے, ایک مسئلہ میں پوچھ لیا بابا 10 جائی اللہ لکھے. ایک مسئلہ پوچھتی ہوں, خدا کا واسطہ مجھے بتا کے جانا. لوکا دیا جدی اجڑ دیا جاوڑی اپنے پیکے, 10 میں کتول جاوا نہ پیکے نہ سوئے. ابا جی میں کہاں جاؤں, نہ سوئے نہ پیکے. ابا جی دونوں طرف کوئی نہیں رہا.